میری زندگی میں دو بڑے ٹرننگ پوائنٹ ہیں. جب میری عمر تقریباً 14-15 سال تھی، ویسے تو میرے بارے میں کئی اسلام بھائی کو پتا ہے کہ بچپن سے یہ میرے لیے سنت کی قربت ملی، لیکن ایک زندگی میں وقت آیا تھا جب میں تھوڑا سا مدنی ماحول سے دور ہو گیا تھا. تھوڑا سا علاقہ چینج ہوا تھا، دوست ایسے مل گئے تھے، تو کھیل کود والی لائف اور تھوڑی ماڈرن لائف کی طرف میں چلا گیا. تو میرا خیال ہے میری 15 16 سال عمر ہوگی، تو ایک اسلامی بھائی جو تھے وہ بظاہر مدنی حلیے والے بھی نہیں ہیں، مطلب وہ ایسا نہیں تھا کہ امام شریف وغیرہ والے تھے، لیکن وہ مجھے لینے آ جاتے تھے. میں گراؤنڈ میں کھیلا کرتا دوستوں کے ساتھ، وہاں آ جاتے تھے کہ چلیں بھائی اجتماع میں چلیں یا کسی دعوت اسلامی کے پروگرام میں چلیں. تو میں تھوڑا سا کہتا بھی تھا یار کیسا اسلام بھائی یہ سب دوستوں کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن وہ اتنی کنسسٹنٹلی آتے رہے کہ آخر کار مجھے ان کے ساتھ جانا پڑا. مجھے شرم آئی کہ میں ان کو روز منع کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ ماحول میرا بھی ماحول تھا، میرے گھر کا ماحول تھا، لیکن انسان ہوتا ہے دور ہو جاتا ہے. لیکن وہاں سے جو میں جڑا، اس کے بعد سے اللہ کی رحمت سے جو بھی سلسلہ رہا وہ یہ رہا. تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کی برکت تھی جو آج میں یہاں تک ہوں، اس کا بھی ثواب آپ کو مل رہا ہوگا. یہاں ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں نیکی کی دعوت دیتے رہنا چاہیے، اور خاص طور پہ کسی کو درس نظامی کی ترغیب دینا چاہیے. کیا پتہ کل وہ عالم بن جائے، استاد بن جائے، کتنی کتابیں لکھے. میں آپ کو ایک اور اسی حوالے سے ایک بڑا حسین واقعہ سناتا ہوں، اور یہ بھی میری زندگی کا یادگار واقعہ ہے. ایک بار ہم حج پر تھے، مفتی سجاد صاحب ہمارے ساتھ تھے. ہم مینا جا رہے تھے پیدل، تو پیدل جاتے میں نے مفتی صاحب سے، جس طرح آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، میری اپنی ایک اس طرح کی عادت ہے، تو میں مفتی صاحب کے بارے میں پوچھنے لگا کہ آپ کیسے اس لائن پر آئے، یا آپ نے کیسے درس نظامی کیا. اور مفتی سجاد صاحب وہ خوش نصیب انسان ہے کہ ان کے گھر کے کئی افراد علماء ہیں. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہوا یہ کہ ہمارے علاقے میں ایک مدنی قافلہ آیا، اور اس مدنی قافلے میں جو اسلامی بھائی آئے، انہوں نے آ کر ہمارے علاقے میں مرکز سے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ نے جامعۃ المدینہ کے داخلوں کی بھی ترغیب دینی. کراچی میں پہلا جامعۃ المدینہ غالباً بنا تھا، تو وہ وہاں گئے، وہ ساؤتھ پنجاب کے ہیں. تو وہ اسلام بھائی گئے اور انہوں نے علاقے والوں کو کہا کہ آپ ہمیں داخلے دیں. تو کہتے میرے گھر میں سب دنیاوی تعلیم یافتہ تھے، میرے بڑے بھائی کو بڑا اچھا لگا اور انہوں نے میرا داخلہ کرا دیا. اچھا میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ وہ اسلام بھائی بھی اس وقت حج پہ تھے ہمارے ساتھ. اچھا مفتی صاحب نے بتایا کہ ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ میں وہ ہوں جو ان کی وجہ سے یہاں تک پہنچا ہوں. اچھا میں نے ایک اہتمام کیا، حج سے فارغ ہوئے تو میں نے مفتی صاحب ساتھ بیٹھے تھے، میں نے اسلام بھائی کو بلایا. میں نے کہا آپ ان کو جانتے ہیں؟ کہہ رہے بالکل جانتا ہوں. تو مفتی صاحب نے ان کا ہاتھ بھی چوما اس نے آ کے. میں نے کہا بتائیے مفتی صاحب کیسے بنے، یہاں تک کیسے پہنچے، کیسے پہنچے. میں نے کہا اس میں آپ کا بھی ہاتھ ہے. آپ یقین کریں اسد بھائی جو ان کی خوشی کا حال تھا، کہتے میرا اچھا وہ غیر مطلب درس نظامی نہیں کیا انہوں نے. پھر مفتی صاحب کا اب ان کو واقعہ سنائیے. مفتی صاحب نے واقعہ سنا کہ آپ آئے تھے مدنی قافلے، ان کو بھی یاد آ گیا. انہوں نے کہا اچھا آپ وہ تھے چھوٹے سے. اب ظاہر ہے عمر چھوٹی تھی اس وقت. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ اس اسلامی بھائی کا وہ ایک مدنی قافلہ، ایک نیکی کی دعوت، اور آپ سوچیں کہ مفتی سجاد صاحب پہنچے، ان کو دیکھ کر ان کے گھر کے کتنے افراد آ گیا ہے. تو یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ جس کو ہم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، جس کو ہم مدنی ماحول کے قریب لا رہے ہیں، یہ آگے جا کے کیا بن جائے گا. ہمارے استاد صاحب بھی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے شاگردوں میں کل کون مفتی اعظم بن جائے. تو ہمیں یہ دعوت، یہ ترغیب یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بھی کرنا چاہیے کہ آپ کو جب اتنا اچھا جامعۃ المدینہ کا ماحول ملا ہے، اتنی اچھی پڑھائی مل رہی ہے، انوائرمنٹ اچھا ہے، تو ہمیں اور لوگوں کو ترغیب دلانی چاہیے. ہو سکتا ہے ہم دین کی وہ خدمت نہ کر سکیں اتنی بڑی، مگر ہم جس کو دعوت دے دیں وہ کل انشاءاللہ مستقبل کا کیا بن جائے اور کتنا بڑا عالم دین بن جائے، تو یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے.